الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد ثنا و تعریف اس رب کائنات کے واسطے جس نے قبضہ قدر کے اندر میری انتقالی کر کے پوری کائنات میں جا رہے ان گنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ احباب و علم کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تسلسل دے نال ساڈا مطالعہ جاری ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال جس جگہ تو اج اساں نے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے وہ بے ست مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس بے ست مبارکہ تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک واقعہ جس نو بیان کرنا میں بے حد ضروری سمجھنا
آپ احباب دی گوش گزار کروں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی سیرت کو سمجھن دے واسطے آسانی ہو سکے۔ یہ واقعہ مددگار بنے گا انشاءاللہ۔ جزیرہ عرب دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت مبارکہ تو پہلے کوئی منظم حکومت نہیں سی اور نہ کوئی باقاعدہ عدالت سی جتھے کسی مظلوم دی مدد کی جا سکے، مظلوم دی داد رسی دے واسطے انہاں دا دروازہ کھڑکایا جائے، ایسا کوئی نظام جزیرہ عرب کے اندر موجود نہیں سی۔ سارا عالم معاشرہ اور قبائلی نظام کے اندر جھگڑے ہو جیسے مختلف قبیلے سے اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے دے کسی فرد دے نال انہاں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، ایک قبیلے دے دا فرد دوسرے قبیلے دے فرد کو قتل کر دیتا تے مقتول دا قبیلہ صرف اس قاتل دے کو باز بوز نہیں سی کر سکتا، بلکہ قاتل دے سارے قبیلے آلے اپنے انتقام دا اس نے ہدف بنا لے اور کمزور دی کوئی داد رسی نہ ہوتی۔ اسی طرح ہی مکے دے اندر قریش دے 10 قبیلے سے اور جڑے باقی دیگر عربی قبیلیاں دے مقابلے اندر ایک دوسرے دے حلیف سن، یعنی ایک دوسرے دے دوست سن، مددگار سن۔ اگر کوئی قریش قبیلے دے نال کوئی دوسرا قبیلہ کسی ایک قبیلے دے نال جھگڑدا، لڑائی جھگڑے دا کوئی معاملہ بن جاتا تے سارے قبیلے آلے باقی تمام قبیلے اس کی مدد پر کھڑے ہو جاتے اور کسی نو یہ پوچھن دی بھی کوئی زحمت نہ کرتا، یہ تکلیف نہیں ہوتی سی کہ کم از کم یہی پوچھ لیا جائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ انہاں دے اندر گناہگار کون ہے، غلطی یہ بھی تحقیق نہیں کی جاتی، بالکل نہیں سی پوچھا جاتا، بلکہ اپنا حلیف قبیلہ چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہوئے سارے قبائلوں دے نال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے قبیلیاں دے نال جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور قتل و غارت دا مذاق ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قاتل چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہوگا اس دے قبیلے آلے اور اس دے حلیف قبیلے وہ لوگ دوسرے قبائل دے لوگاں کو قتل کرن تو بعد باقاعدہ جشن منانے اور اس قاتل دے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان دی بہادری دے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دے اندر اختصار نہ عرض کرنا، مکے کے اندر ایک تاجر آیا یمن، اس تاجر کا نام زبید ہے، یمن تو آیا ہے، سامان تجارت لے کے مکے آیا۔ مکے کے اندر آس بن وائل جڑا مکے دا رئیس سے مالدار سے، اس نے اندے کو سامان تجارت خرید لیا لیکن قیمت دین کو انکار کر دیا۔ اس نے اس دے
جڑے دوست قبیلے سن عبدالدار، مخزوم، جہم، سہم، عدی بن کعب، انہوں نے جا کے شکایت کی، اپنا دکھ سنایا کہ آس بن وائل نے میرے کو سامان تجارت خریدے آئے، میں مسافر اور بے یار و مددگار، لہذا میری مدد کی جائے، لیکن کسی قبیلے والے نے اس کی داد رسی نہ کی تھی، کسی قبیلے والے نے اس کی مدد نہ کی تھی، اس کی بات نہ سنی، بالآخر انہیں کی ہیلا تلاش کیتا، وہ ہیلا کیسے؟ طلوع آفتاب تو بعد جو سارے قریش حرم کعبہ کے اندر اپنی اپنی مجلس لگا کے بیٹھتے، اپنی اپنی مسند سجا کے بیٹھتے، اس وقت تو جبل ابی قبیس پہاڑی تے جا کے چڑھیا، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے انہیں ایک بلند آواز میں نال پکار لائی، صدا لائی، کہنے لگیا یا آل فہری لمظلوم بداعتہ ببطن مکہ نائب داری والنفری، اے فہر دی اولاد اس مظلوم دی فریاد سنو جس دا مال و متاع مکہ شہر دے اندر ظلمن لٹیا گیا ہے، ظلمن چھین لیا گیا ہے، اور او غریب الدیار بھی یعنی اپنے وطن تو دور ہے، آج نبی یہ تھے غریب الدیار ہے، اپنے وطن تو دور ہے، اپنے مددگاروں تو دور ہے، یعنی اپنے دوست احباب تو اپنے قبیلیاں تو دور ہے جڑے ان کی مدد کر سکتا، اپنے مددگاروں کو بھی دور ہے، اور کہنے لگے وَمُحْرِمٌ أَشْعَثَرُ يَقْضِي أُمَرَتَهُ يَا آلِ الرِّجَالِ وَبَيْنَ حِجْرِ وَالْحَجَرِ، اور وجہ تک احرام دی حالت دے اندر ہے، احرام دی حالت دے اندر ہے، اس دے وال بکھرے ہوئے نے، انہیں جے تک عمرہ بھی ادا نہیں کیتا، اے مکے دے رئیس میری فریاد سنو، مینوں میرے تے حتیم اور حجر دے درمیان میرے تے ظلم کیتا گیا ہے، یعنی حدود حرم دے اندر میرے کو سامان لٹیا گیا ہے، میرا سامان چھینیا گیا ہے، کہنے لگیا عزت و حرم تے اس دیئے جن دی شرافت کامل ہوئے، جڑا فاجر و دھوکے باز ہوئے، ان دے لباس دی کوئی حرمت نہیں ہے، ان دے لباس دی کوئی پاکیزگی نہیں ہے، حرم دے اندر موجود سارے قریشیاں نے اس بات نو سنیا، اس اعلان نو سنیا، لیکن سب نے سنی سنی کر دیتے، سب دے کناں دے کولوں دی اس دی آواز گزر گئی، کسے نے اس دی آواز دی اس دی صدا دے اوتے غور نہیں کیتا، سب تو پہلے حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ دی آواز سن کے نکلے، اور انہوں نے کیا مالی آدھا مترکو، یعنی ان دی فریاد نظر آزاد کرنا سادے واسط کا روگ نہیں ہے، چنانچہ عبداللہ بن جدان کے گھر دے اندر ایک قبیلے سارے اکٹھے ہو گئے، بنی ہاشم اکٹھے ہو گئے، بنی زہرہ اکٹھے ہو گئے، بنی تیم اکٹھے ہو گئے، ملا قبائل اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، جدان نے انہوں نے پل تکلف جڑے کھانے دائے تمام کیتا ہے، دعوت کیتی ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، اتھے کھڑے ہو کے رب العالمین دی بارگاہ دے ایک عہد کیتا ہے، ایک پیمان کیتا ہے، ایک وعدہ کیتا ہے، کہنے لگے لا یکون النار یدان واحدتا مع المظلومی علی الظالمی حتی یودی الیہ حقہ ما بلہ بحر صوفت
اور کہنے لگے اس عید دی پابندی دے اندر اسی اس عید دی پابندی کریں گے جدوں تک سمندر اپنا پانی خشک نہیں کر دیں اسی اس عید دے پابند رہاں گے حتیٰ کہ جدوں تک ہرا اور سبیر دے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہیں گے اسی اس عید دے اندر پابندی کرتے رہاں گے اس عید دے اندر قائم رہاں گے اور معاش کے اندر سی ایک دوسرے دے مددگار رہاں گے اس معاہدے کو حلف فضول کیا جاتا ہے حلف الفضول اس وجہ تو کیا جاتا ہے کیونکہ عہد قدیم دے اندر بھی انج دا ایک عہد و پیمان ہویا سی اور اس عہد و پیمان کرنے والے تین آدمی سن اور تینہ دا نام فضل ہے ایک دا نام فضل بن فضل ہے دوسرے دا نام فضل بن ولا ہے تیسرے نام فضل بن حارث ہے اس واسطے اس عہد و حلف الفضول کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد موجود سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے اندر موجود سن سارے قبیلیاں نے عہد کی عہد و پیمان کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں جدو عہد و پیمان ہو گیا ہے سب اکٹھے ہو کے آسمین وائد کے دروازے سے چلے گئے انہوں جا کے کہنے لگے تم فلاں کا جتنا مال ظلمن چھینے آئے بہتری دے اندر عزت دینا اپنا مال واپس کر دے ورنہ تمام قبیلے والے دینا تمام قبائل دینا جنگ کرنے واسطے تیار ہو جا آج بھی روایت میں جس وقت دیکھے یہ تمام قبائل میں دیتے آ گئے نے پنجابی دے اندر کیا جاتا پنڈا نہ لڑائیاں نہیں ہوندیاں لہذا مال دین پہ مجبور ہویا ہے فوری اس وقت قیمت ادا کی تھی ایک تاجر ملک شام واپس چلا گیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے نوجوانوں کی کمیٹی تشکیل دیتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہر مظلوم کی مدد کرتے ہر بے سہارا نو سہارا دے ہر کسی دی حفاظت کیتی جان دے مال دی حفاظت دے دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نہیں سی دیکھا جاتا فلاں جڑا ظالم ہے اے چودھری ہے اے نہیں سی دیکھا جاتا رئیس ہے اے نہیں سی دیکھا جاتا مالدار ہے بلکہ دیکھا جاتا سی مظلوم کون ہے ظالم چاہے مالدار بھی ہوگا ایک قبائل ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور مکے تو جس وقت میرے کریم آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آ کے مدینہ پاک میں آ کے بھی فرمایا کرتے سے یاد کر کے فرمایا حلف الفضول دے اندر جو قریشیاں نے معاہدہ کیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی میں نے کوئی پکارے تے میں ان دی مدد دے واسطے چلا اج بھی اگر کوئی پکارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے اوپر تمام قریشیوں نے عمل کیا اور بے یاد و مددگار مظلوم کی مدد کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 39 سال ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 39 سال کچھ مہینے مبارک دی عمر دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منتق دے تعاملات میں قوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذہنی فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی کے اندر تشریف فرما ہوندے اور معاشرے کے غور کرتے معاشرے کے اندر قبائل کے اندر انہاں دی رسومات پہ غور کیتا جاتا
اور انہاں دے عقائد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و خوض کرتے رہتے، فکر و تدبر کرتے، غور و تدبر کیتا جاتا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ان ایام دے اندر آپ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی تھی۔ میں چاہتا کہ وہ حدیث آپ احباب نے گوش گزار کی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس 40 سال کے قریب ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کا کھانا، چند دنوں کا کھان والا سامان لے کے مکے دے نال ایک پہاڑ ہے جس نوں جبل نور کیا جاتا ہے، مکے تے 3 میل دور ہے، اس وقت 3 میل دور سی۔ اج جے مکے دی آبادی بہت زیادہ وسیع ہوندے دی وجہ تو مکے دی آبادی دے اندر داخل ہو چکی ہے، اس وقت مکے تو 3 میل دور پہاڑ سے جبل نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ دے اوتے غار حرا جڑے حاجی آج تک یہ عمرہ کرنے گئے نے وہ خوب جانتے ہیں، اور جنہاں نے اس پہاڑی تے اس غار تے جامن کا اللہ نے شرف بخشے وہ تے مزید بہتر سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں اس پہاڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کا کھانا، تام، پانی وغیرہ لے کے غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اوتھے جا کے تنہائی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا آغاز سچے خوابہ تو یعنی وحی دا آغاز سچے خوابہ ہوئے۔ آپ فرمانیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا آغاز سچے خوابہ دے نال ہویا، جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھ دے اس کی تعبیر دن نو ہو صبح دے اجالے کے طرح وہ واضح ہو جاتی ہے۔ جڑا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھ دے صبح دن کی روشنی طرح اس کی تعبیر واضح ہو جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر خلوت کا زندگی پیدا ہو گئی، یعنی تنہائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنے لگ پے، حتیٰ کہ حضور غار حرا کے اندر تشریف لے جاندے، اوتھے عبادت کے اندر مصروف ہوندے۔ اچھا ایتھے ایک سوال نکتہ پیدا ہوندا ہے، مکے کے اندر اور پہاڑ بھی موجود سن اور باقی غاروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تلاش کے اندر باقی پہاڑوں کے تشریف لے جاندے، یقیناً غور و فکر دے واسطے باقی پہاڑوں کے بھی مسئلہ حل ہوندا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کو منتخب کیوں فرمایا؟ غار حرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیوں کیتا ہے؟ اس کی وجہ ایسی اگر کسی حاجی نے اس غار حرا کے اندر پہنچ کے غور کیتا ہوئے تو یقیناً انہوں یہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ایسے غور و فکر دے نظریے دے نال حاجی بہت کم جاندے نے، سیر سپٹے دے واسطے زیادہ جاندے نے۔ اگر اس غار حرا تے غور کیتا جائے تے غار حرا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے منتخب کیتا کہ جس وقت غار حرا دے اندر داخل ہو جائے تے غار حرا دے اندر بیٹھ کے بیت اللہ دی نظر پیندی ہے، غار حرا دے اندر بیٹھ سیدھی نظر بیت اللہ دے پیندی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار دے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے نعرے اللہ کی عبادت کرتے
نارے معاشرے دے معاملات تے غور و فکر کر دے، تدبر کر دے اور نال اللہ دی زیادت بھی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوارے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے کیا غار حرا تشریف لے جاندے، چند راتاں عبادت الہی دے اندر بسط کر دے، پھر اپنے اہل خانہ دے ول واپس تشریف لے آندے۔ کچھ عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گزار کے پھر سارو سامان کھان پین دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال لیندے ہو غار حرا دے اندر تشریف لے جاندے، اور یہ سلسلہ فرمانیاں نے کہ جاری رہا اتھوں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حق آ گیا، وہ حق ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر تشریف لے گئے، یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے، پھر سارو سامان لے کے کچھ دنوں دے واسطے غار حرا دے اندر ٹھہر جاندے، حتیٰ کہ بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جانیاں، آپ غار حرا تو بعد ایک جگہ تے الگ ہو کے بیٹھ جانیاں، صبح نو واپس آ جانیاں، روزانہ جانیاں، روزانہ واپس آ جانیاں۔ بعض روایات دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سامان لے جاندے، کھان پین دا سامان لے جان تو بعد غار حرا دے اندر ٹھہر جاندے، کچھ دن گزار پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے، کچھ دن اپنے اہل خانہ دے نال گزاردے، پھر سارا سامان لے کے غار حرا دے اندر آ جاندے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شب و روز گزرتے رہتے، تسلسل قائم رہا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے حتیٰ کہ 6 مہینے بیت گئے، او دن آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حق آ گیا، جبریل امین آئے غار حرا دے اندر، رب العالمین سلام لے کے آئے، جبریل امین آئے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سلام کیتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی، اے اللہ دے نبی اقرا پڑھو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جناب جبریل امین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے کریم آقا نے فرمایا جبریل نے مینوں پکڑیا، اپنے سینے میں لایا، نے زور دے نال دبایا کہ مینوں کچھ تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھڑیا، پھر عرض کی تھی اقرا پڑھو۔ میں کیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور پھر جبریل امین نے مینوں اپنے سینے دے نال لا کے دبایا، حتیٰ کہ مینوں تکلیف ہوئی، پھر چھڑ کے کہنے لگے، عرض کی تھی اقرا پڑھو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر زور دے نال پھر جس وقت چھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس سورہ الق دیا 5 آیتاں جبریل امین سب تو پہلے اس سورہ الق دیا 5 آیتاں نازل ہوئیاں نے، اے جبریل امین لے کے آئے، جبریل امین نے پڑھیاں، ہن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا جبریل میں پڑھنے والا نہیں، کیونکہ اس کی بجائے مفسرین نے فرمایا ہے 3 مرتبہ پہلے جبریل نے کیا پڑھو اقرا پڑھو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والا نہیں، جبریل بذات خود کہہ رہا پڑھو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ اور جس وقت 4تھی مرتبہ نے کیا اقرا، اے نہیں کیا پڑھو، بلکہ عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب دے نام دے نال پڑھو، سبحان اللہ، اپنے رب دے نام دے نال پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن نہیں فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ پہلے جبریل امین خود کہہ رہے ہیں رب العالمین نے حکم آیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من
صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلی وحی آ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارے آپ جس وقت واپس تشریف لے آئے ہیں گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک میں بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دل کے اندر گھبرا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے آئے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دیکھے آئے عرض کی تھی فدا کا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی دیر کر دیتی ہے میں آپ دے تلاش کے اندر میں پہلے انتظار کرتی رہی ہوں پھر آپ دے تلاش کے اندر میں غلامہ نو بھیجی آئے جڑے مکہ دے ارتکداب نو تلاش کر کے آئے لیکن کدے پایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر دی وجہ کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا معاملہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنایا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت تو پتا چلے اگر بیوی وفادار ہوئے بیوی اپنے خاوند نال محبت کرنے والی ہوئے رازدار ہوئے وفادار ہوئے ہونی چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی دے نال تمام راز شیئر کرنے چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیش کی تھی یہ سنائیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی 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 میرے دے چادر اڑا دو چادر اڑاؤ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اختر دے چادر اڑائیے کریم آقا کچھ دیر آرام فرمائے جس وقت گھبراہٹ دور ہوئی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے گئی ہیں ورقہ بن نوفل کیونکہ دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گئے سر اور انجیل قرآن دے علم والے سنالم سن بلکہ عبرانی زبان دے اندر لکھ رہے ہیں حتیٰ کہ انہاں دی بنائی کمزور ہو گئی ہے نبی نہ ہون دے قریب ہو گئے سن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے جس وقت ورقہ بن نوفل دے گئیاں جا کے ساری خبر سنائی پوچھے اپنے بھائی دے کو نظر انہاں دی بات سنو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا دا پورا واقعہ سنایا ورقہ بن نوفل سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ اے محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اوہی فرشتہ ہے جڑا جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا اے اوہی فرشتہ ہے اوہی جڑی موسیٰ علیہ السلام کول آئی یہ کہنے لگے اے محمد کاش میں اس وقت جوان ہوں کاش میرا اس وقت توانا ہوں کاش اس وقت زندہ جس وقت آپ دی قوم آپ نو مکیوں کر دے گی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو کیا میری قوم میں اپنے شہر دے وچوں کر دے گی میری قوم میں مکہ دے وچوں کر دے گی ورقہ بن نوفل نے کیا ہاں جو بھی اسلام دا نام لے کے آئے جو بھی اسلام دا حق لے کے آئے قوم نے وفا نہیں کی تھی قوم نے بے وفائی کی تھی قوم نے شہروں کر آئے قوم نے گھروں بے در کی تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ورقہ بن نوفل دے کولوں گھر بس تشریف لے آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پہلی تو بعد کچھ عرصہ وحی دا تسلسل بند ہو گیا ہے وحی دا نزول بند ہو گیا ہے اور اتنے ایک اہم نکتہ بعض لوگوں نے اس وقت سیرت کی کچھ کتابوں دے وچوں یہ واقعہ پڑھا ہے ان دے بہت سارے تحفظات موجود ہیں بعض کتابوں نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وحی جس وقت بند ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی دے اندر فکر دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے قریب پہاڑ پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں نے کتابیں لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ اگر وحی دا سلسلہ بند ہو گیا تو لوگ مینوں کدھر دیوانہ نہ کہیں
میں نے جادو کرنا کہتا اور میرے دل توم طرح لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کر کے فیصلہ فرمایا کہ میں انہاں دی کتاباں دی روایت عبارت سنا رہا ہوں، اپنی بات کہنے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بجا کہ وہ وقت آوے کہ لوگ میرے تے زبانہ کسن معاذ اللہ سما معاذ اللہ، حضور نے ارادہ کیتا کہ میں پہاڑ کو اپنے آپ کو گرا دیا، اپنی جان کو ہلا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ میں تشریف لے گئے تے یہ قریب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو اپنے آپ کو گرا دے۔ افق تے آسمان اول تے جبریل امین کا نزول ہوا اور جبریل امین آسمان اول تے کرسی لگا کے بیٹھے نے اور پورے افق دے اوپر جناب جبریل کا جسم موجود ہے۔ جدھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور جبریل امین نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ کے رسول ہو، اللہ دے نبی۔ تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تین مرتبہ گرام تو جناب جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اے بعض لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی لیکن توجہ کرنی اس بات پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ایمان لیان تو علاوہ کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا، اور اگر کوئی کلمہ پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے یقین نہ ہوئے تو دا کلمہ کافی، یقین نہ ہوئے تو کلمہ کافی نہیں۔ یہ امتی واسطے ضروری ہے، لیکن اس تو پہلے قرآن مجید کی نص تو ثابت ہے کہ نبی واسطے اپنی نبوت یقین ضروری ہے، نبی واسطے اپنی نبوت یقین ضروری ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام رات دے سفر کے اندر اپنے اہل و عیال دے نال سفر کر رہے سن، سفر دے اندر سن، رات دے اندھیرے دے اندر سردی دیاں راتاں سن، سخت سردی دیاں، اور سفر کردیاں انہوں نے جس وقت سردی نے مجبور کیتا تے دور ایک روشنی نظر آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیالوں پہ بٹھایا، فرمایا تسی بیٹھو، سامنے آگ جل رہی ہے، میں اتو آگ لائے کہ آنا خود بھی سیکھا گے، تسی بھی سیکھ لیا آگ لائے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام روشنی دے والے چلے تے کو دود ہے، جس وقت قریب گئے تے رب العالمین نے فرمایا، آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب، جتی اتار کے آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب، میں اختصار میں رض کر رہا ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب، میں جتی اتار کے آئی، اوتے گئے اندر رب العالمین نے نبوت عطا فرما دی، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی نبوت یقین ہو گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے نبی، جو نبیاں دے نبی نے، جو تاجدار انبیاء نے، خاتم المرسلین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے رب العالمین نے سچے خواب دے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کروائی، اور کیا 6 مہینے تو بعد جس وقت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی لے کے آئے نے، کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت یقین نہیں سی؟ کیا جو امام الانبیاء نے، جو دوسرے لوگوں کی جاننا دے محافظ بن کے آئے نے، دوسرے لوگوں کے ایمانہ دے محافظ بن کے آئے نے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سے جملے کسنا اور ایسی بات کرنا کیا ایمان اور محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑوں گراؤں لگے؟ اللہ تعالیٰ جنہ لوگوں نے مورخین نے ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے نقل کر دیتی ہے، اور انہوں نے حوالہ بخاری دی میں چنے حدیث بخاری دی اندر، اور وہ لوگ جو بخاری پڑھن والے نے اور بخاری دی بڑی بڑی رٹ لاندے نے، میں انہوں نے پوچھنا کہ کیا کبھی اس حدیث دی سند دے اوپر کبھی غور کیتا، روایتاً درایتاً سند دے اوپر کبھی غور کیتا؟ لیکن محققین نے اس حدیث نو، اس روایت کو ضعیف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو روایت گھڑی گئی ہے یہ ضعیف روایت ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ضعیف روایت قطعاً قبول نہیں ہوتی،
تو میں عرض کر رہا وقت دی نزاکت دے پیش نظر اس بات کو کمپلیٹ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والے حضور صلی اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ چند دن بھئی بند ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے اللہ کا کلام سن چکے تھے انہو لقول رسول کریم ذی قوت دل عرش مکین آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سن چکے اس کلام دی جڑی شریعی سے اس کلام دی جڑی چاشنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہے کہ وہ کلام کدوں آئے وہ کلام کرینی وہ دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسترب سکتے اور اس انتظار دن رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسترب رہتے ہیں اس فکر دے اندر حتیٰ کہ اس بھئی دے بندش کے معاملے دے اندر مختلف اقوال نے بعض میں 6 مہینے لکھی ہے بعض میں 2.5 سال لکھی ہے بعض میں 3 مہینے لکھی ہے لیکن بعض محققین نے 3 دن لکھی ہے کہ 3 دن بھئی نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسترب سکتے 3 دن تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ نبوت پہ کمبل اوڑھ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور وہی دا آغاز ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں تے دوسری وہی آئی ہے سورہ مدثر میں اس کا ترجمہ صرف میں باب دائم دے اندر کر کے اپنے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں اے وہی آئی رب العالمین دا پیغام آیا اور یہ پیغام کی اس دے جڑا نا تفصیل میں اگلے جمعہ مبارک کے ذکراں گا لیکن جڑا نا چند الفاظ میں باب دائم کی زبان دے استعمال کر لو وہ کہندے نے اے کمل وچ لیٹے او تاجدار ذرا بے مکھڑے تھی جانی سخت عذاب خدا دے تھی مخلوقات نو اٹھو ڈراتے سہیں اپنے پروردگار دیاں او کرو صفتاں بزرگیاں شان پھیلاتے سہیں دیوا کو روشن پاک دامنی دا گندے مندے نو دھو چمکاتے سہیں دنیا چت جاگے دیس حق دا دکھ وکھاؤ تسی رب دے تے دکھاں دے بھار اٹھاؤ تسی آن لکھ مصیبتاں پیش بھاویں صبر حوصلے نال نبھاؤ تسی جان باز پتنگاں دی بھیڑ ہو سی شمع دین سلام جگاؤ تسی میرے پیارے ختم المرسلین مالی بیابان وچ بوٹیاں لاؤ تسی دائم مار
شرک دے بام اڑاؤ تسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دا ایک آغاز ہو گیا انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک دے کے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو سب مسلم دی توفیق عطا فرمائے